نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک موقع دیا اور ہم سب اپنی اصلاح کی غرض سے یہاں آ کر بیٹھے. آج سے ہم ایک سیریز شروع کریں گے کہ ہم آنے والے رمضان کو کیسے بہتر سے بہترین بنا سکیں، اچھا تھا تو خوب اچھا کیسے کر سکے. صورت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسی ہو سسٹر کہ جو اس کو اور اس کے معنی کو نہ جانتی ہو، لیکن ہم اسی کی روشنی میں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے یہ کتنی قیمتی ہے، کتنی خوبصورت متاع اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن ایک ایسے بچے کی صورت میں کہ جس کو اپنی دولت کی یا اپنے مال کی قدر نہ ہو اور وہ 100 پاؤنڈ کو کسی بھی دکان پر جا کر صرف کینڈیز اور چاکلیٹ خریدنے میں خرچ کر دے. میں آپ سے پوچھوں گی، آپ کے بچے کو آپ نے، چلیے 7-8 سال کا بچہ، آپ نے کیا دینا تھا اس کو؟ کسی ریلیٹیو، کسی ماموں خالو، کسی نے عیدی میں اس کو 50 پاؤنڈ دے دیے. اب آپ سوچتی ہیں کہ یہ 50 پاؤنڈ کہاں استعمال کرے گا؟ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہی ہیں کہ وہ بچہ آئے اور اس کے ہاتھ میں ٹافیوں کے بیگز اور چاکلیٹیں اور پیپسی کے کچھ ڈبے اور کچھ سے کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ لے کر آ جائے. آپ پوچھیں یہ کیا، کتنے کا ہے؟ وہ کہ میں نے دکاندار کو پیسے دیے، میں نے اسے کہا اس کی جتنی کینڈیز آتی ہیں مجھے دے دو. یہ سن کر آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ افسوس ہوگا نا. بس اسی افسوس کو آپ بہت بڑا کر لیں. جب انسان کو شعور ملتا ہے، اور اکثر میں لوگوں ہی کی باتوں کے جواب میں ان سے کہتی ہوں، جب وہ کہتے ہیں ہم اور کیا کریں، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں. جیسے ایک سسٹر تھی تو وہ بڑی اچھی سی سسٹرز تھیں، کسی ایسی جیسے آج آپ سب جمع ہیں تو وہ بھی آئی ہوئی تھیں. تو ایسی کوئی بات ہو رہی تھی تو بعد میں جیسے بعض لوگ بات کرتے ہیں پوچھا جائے تو کہتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ ہمیں اور کیا بنانا چاہتے ہیں؟ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، روزے ہم رکھتے ہیں نا، آپ درس دینے والے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اور کیا کریں؟ تو میں نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کہنا آپ سے، اللہ نے کہہ دیا ہے. اور وہ کیا کہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. میں کہتی ہوں اس بات کو ہم اتنے آرام سے سن لیتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا؟ چلیے میں اس جملے کو تھوڑا سا بدلتی ہوں. آپ بیٹھی ہیں اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی کے ساتھ، لیکن ممکن تو ہے، آپ کے شوہر آئیں اور کہیں گے بیگم سب سرمایہ ڈوب گیا. ایک دم آپ کے بیٹے کا فون ہے، امی میری فیکٹری میں آگ لگ گئی. آپ کی بیٹی جس کو اپنے بڑے ارمانوں سے بیاہ، ابھی تو اس کا گھر میلا بھی نہیں ہوا اور ایک دم خبر ملے کہ بیٹی کے گھر میں آگ لگ گئی. اب یہ 3-4 بری خبریں سننا اور دل میں جو خیال آتا ہے اس کو، اور والعصر ان الانسان لفی خسر، اس جملے کو سن کر کیا ہمارے دل کی ایک ہی حالت ہوتی ہے؟ واللہ ایک ہی حالت نہیں ہوتی. میں اکثر سوچتی ہوں کہ صحابہ کرام میں اور ہمارے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے صحابہ کو یہ حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ یہ دنیا وقتی ہے، چند دن کی ہے، اسی میں جو کرنا ہے وہی کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کیسے بدلی، کس طرح بے مقصد بیکار زندگیاں بسر کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بکریوں کو چراتے تھے. ہم جس طرح اپنے بچے پال رہے ہیں نا، وہ بکریوں کے بچے پالتے تھے، ایسا حال تھا ان کا. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی بیکار زندگی نہیں، بے مقصد زندگی نہیں، تو ان کی زندگیوں میں اس طرح تبدیلی آئی کہ انہوں نے پھر اپنے وقت کو بہترین طریقے سے مینج کیا. ہمارا دین ہمیں وقت کی بہترین مینجمنٹ سکھاتا ہے. میں نے جو چیز ادھر ادھر گھوم کر لوگوں سے مل کر دیکھی ہے اس کا خلاصہ یہی دیکھا ہے
کہ ہم میں سے اکثر لوگ، الا ماشاءاللہ سب کو نہیں کہوں گی، اکثر لوگ ان کو اپنی دولت کی ویلیو معلوم ہے، ان کے پاس جیولری کتنی ہے اس کا بھی پتہ ہے، جس گھر میں رہتے ہیں آج کل اس کا کیا بھاؤ چل رہا ہے اس کا بھی پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، کیا ریٹ چل رہا ہے گولڈ کا، ڈالر کدھر ہے، کون سی کرنسی کدھر ہے، کیا کچھ، سب چیزوں کی قیمت پتہ ہے، لیکن جس چیز سے وہ غافل ہیں وہ وقت کی قیمت ہے۔ چلیے تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں۔ آج کل الحمدللہ رمضان قریب ہے، کچھ لوگ تو حیران ہے کہ قریب کدھر ہے، ابھی تو شعبان بھی نہیں آیا تو آپ کہہ رہے ہیں قریب ہے۔ جن کو اچھا کام کرنا ہوتا ہے ان کو وقت سے پہلے شروع کرنا پڑتا ہے نا۔ اگر ہم اس سال 1 مہینہ 1.25 مہینہ پہلے تیاری کر لیں، 1.5 ماہ بھی کر لیں تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمارا رمضان دوسروں سے اچھا ہو۔ جب بھی رمضان آتا ہے آپ ایک چیز نوٹ کریں نہ کریں، ایک تو پہلی بات ہے یہ مشاہدہ ہے، کوئی حدیث اور قرآن نہیں ہے، لیکن مشاہدہ کے اچانک موتیں بہت ہوتی ہیں اس سے پہلے، سڈن ڈیتھ، اتنی اس کی خبر اس کی خبر۔ پچھلے ہی دنوں ہماری ایک ساتھی ہیں کسی شہر میں رہتی ہیں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ لاسٹ 1 مہینے میں شاید ان کے شہر میں ملنے جلنے آنے جانے والوں سے شاید 12 سے 14 موتیں ہوئی ہیں، کبھی کسی کا جنازہ کبھی کسی کا جنازہ۔ ابھی ریسنٹلی کل شاید اس بچے کا جنازہ ہوا ہے، یہاں سے یعنی لندن سے وہ گھومنے گیا ہوگا دبئی، وہاں روڈ ایکسیڈنٹ میں کسی کا 26 سال کا کنوارا بچہ فوت ہو گیا۔ اب اس کی ڈیڈ باڈی آئے اور کیا حالات ہوں کیا ہو، کس کو پتا ہے کہ زندگی کی یہ گاڑی کہاں رک جائے گی، ہمیں نہیں پتا۔ ہم جس وقت کو گزار رہے ہیں نا یہ وقت اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ 10 دفعہ سوچیں اور پھر اپنا 1 منٹ یوز کریں۔ بس اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا بھی بہت زندگی پڑی ہے، آپ بھی اپنے اوپر لیں۔ ظاہر ہے کہ جو بات آپ میں سے جس کے بھی کانوں پہ ٹکرا رہی ہے، مختلف عمر ہے نا آپ۔ چلیے آپ عموماً سوچتے ہیں کہ اردو لینگویج کا لیکچر 30-40 والے ہی لوگ سنتے ہیں، کیونکہ اب جو ہماری یوتھ خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں ان کو تو اردو سمجھ ہی نہیں آتی، یہ بھی ایک ہمارا خیال ہی ہے، اور ہم نے خود ہی یہ مائنڈ سیٹ اپ ان کا بنا دیا کہ بس تمہیں اردو نہیں آ سکتی۔ چلیے ٹھیک ہے مانتے ہیں، ہم ایک جنرل سی بات کرتے ہیں 30+ لوگ۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ سوچیں پچھلے 30 سالوں میں میں نے کیا کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا نہیں ہوا، پہلے پڑھا، پھر اسکول گئے، کالج گئے، پھر کیریئر بلڈ ہوا، پھر اچھے سے گھر میں میری شادی ہو گئی، پھر مجھے اللہ نے بچے دینے شروع کیے، اور اب اس وقت میں 2 یا 3 یا 4 بچوں کی ماں ہوں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اگر تو آپ کا یہ نیچرل لائف سائیکل چل رہا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اب آپ یہ سوچئے کہ یہ سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ہے آپ کے پاس، اور اچانک ایک خبر آتی ہے، ان میں سے کوئی چیز نہیں رہتی، یا میرے جانے کا اب میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا میں نے اپنی اس دنیا کو پانے کے لیے جتنی کوشش کی تھی اتنی ہی کوشش میں نے آخرت میں بھی کچھ پانے کے لیے کی ہے؟ جو کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے یہ مت سوچئے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم آگے جا کے کیا کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آگے جا کے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، مجھے بھی پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ آپ کہیں گے اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اس لیے کہہ سکتی ہوں کہ جب اسٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں بیٹھ کے پرچہ حل کرتا ہے نا، اسی وقت اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں نمبر کتنے آئیں گے۔ کچھ نہ کچھ اسیسمنٹ تو ہم بھی گھر آ کے کرتے ہی تھے نا، 100 میں سے 70 80 یہ صحیح وہ، اور بعض لوگ تو 100% کر لیتے تھے۔ سم ٹائم آپ کے مارکس جب آتے ہیں تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے آپ نے اپنا پیپر خود چیک کیا تھا، اور کچھ کوسچنز بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، پلس مائنس اور فل ان دی بلینکس، 25 میں سے 25، 20 میں سے 20۔ آبجیکٹو ٹائپ پیپر کے 98% مارکس آپ خود بھی لگا کے آتے ہیں۔ کیا فرق پڑے گا؟ آپ نے سوچا تھا 80 آئیں گے، 82 آ جاتے ہیں۔ کسی جگہ جو ایگزامینر تھا اس نے تھوڑی سی رعایت کر دی، آپ نے اپنے آپ کو سخت نمبر دیے تھے، یا یہ ہو سکتا ہے آپ نے 80 سوچے تھے 75 آ گئے، پاسبل ہے نا؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیپر کو کرنے کے بعد اسیسمنٹ میں یہ سوچیں کہ 80 آئیں گے اور 30 آ جائیں، 25 آ جائیں؟ یا تو پھر آپ کچھ سمجھ میں کم ہے، یا پھر جس نے آپ کا پیپر چیک کیا اس کو آپ سے کوئی تعصب ہے۔ یہ تو کبھی نہیں ہوا، 19-20 کا فرق چل جاتا ہے،
بہت بڑا فرق نہیں ہوتا. کیا آپ سوچیں کہ میں فرسٹ آؤں گا؟ یہ ممکن ہے کہ آپ سیکنڈ آ جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں کہ آپ فیل ہو جائیں. بس اسی کو آخرت پہ لے لیں. آج اس دنیا کے کمرہ امتحان میں جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کتنے درجے کی کوشش کر رہے ہیں اس جنت کو پانے کے لیے. ہماری کوششوں کا رخ کیا ہے، ہم کہاں پہنچیں گے. ابھی آپ سب یہاں پہنچے ہیں نا. جو پہلے آتے جاتے ہیں انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا، خود بخود اللہ کے حکم سے پاؤں بھی لگ گئے اور گاڑیاں بھی چل پہ آگے. جو فرسٹ ٹائم آئے ہیں تھوڑی سی نیویگیشن کو استعمال کیا تو آگے نا، ہو گیا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے، اور بس گاڑی میں بیٹھ جائے. سارا دن آپ اپنی گاڑی چلاتے رہیں، اینڈ آف دا ڈے آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ وہی ہوں گے یا اور لاسٹ ہو چکے ہوں گے یا اپنے گھر کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. گاڑی آپ کی بتا رہی ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ مائلیج لگا لیا اور گاڑی میں ہو سکتا ہے 100 میل بھی چل چکے ہیں، آپ ایکچولی وہیں کھڑے ہیں. چلیں بس اسی کو سوچتے ہیں ہم سب. آپ کی گاڑی راؤنڈ اباؤٹ کے ارد گرد سارا دن چکر لگاتی رہے، پیٹرول بھی گیا، ٹائم بھی گیا، گاڑی بھی ہیٹ اپ ہوئی، سب کچھ ہوا، اور اینڈ پہ آپ کہاں پہنچے؟ ادھر ہی کھڑے. یہ کیا ہے؟ ڈائریکشن لیس ڈرائیونگ کا نتیجہ. اچھا آپ اپنی جگہ چیخ رہے ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں جی اتنی گاڑی کہاں چلی، پیٹرول کہاں گیا. آپ کہتے ہیں سچی صبح سے گاڑی میں تھی. اچھا آپ سچ کہہ رہی ہیں. آپ کہتی ہیں واقعی گیس اتنے کی جل گئی، آپ سچ کہہ رہی ہیں. لیکن دوسرا بندہ آپ کی ان باتوں کو کیا کہے، کیا ہے اس 100 پاؤنڈ کے گیس کو یوز کر کے، ریزلٹ کیا ہے؟ وہ تو کوئی نہیں ہے نا. اس کے برعکس اب صبح اٹھی ہیں، آپ نے ایک پلان بنایا، آج یہ کام ہے، کسی نے بھی، کوئی مرد ہے یا عورت، صبح ادھر جانا ہے، شام ادھر، رات کو ادھر گروسری لینی، ادھر پیسے دینے، ادھر سے پیسے لینے، کرا کے رات کو آتا ہے. وہ بھی اتنا ہی پیٹرول یوز کرتا ہے، وہ اتنا ہی اس میں سے ٹائم لگا کے آتا ہے، سب کچھ. لیکن جب وہ کر کے آئے گا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ ہے نا. کیا بننا بھی دکھاؤ. کوئی ڈرائیور ہی اگر ہو تو مالک پوچھے گا نا سناؤ بھی کیا کیا صبح سے. پھر وہ کہے گا صاحب صبح بچوں کو چھوڑا، پھر بیگم کو ادھر چھوڑا، پھر ادھر سے سبزی خریدی، پھر گھر آیا، پھر اس کے بعد گاڑی ٹھیک کرانے گیا، پھر ادھر شام کو گیا، آپ نے یہ کہا تھا، یہ کر کے پوری لسٹ دے گا تو آپ اطمینان محسوس کریں گے. بس اسی سے سمجھ لیں جو پہلا شخص ہے نا جس کی گاڑی بس ایک ہی جگہ پہ گھوم رہی ہے، وہ ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیے یہ کیا بات ہے کہ صبح بھی کھایا تھا، کل بھی کھایا تھا، پھر تھوڑی دیر گھنٹوں میں بعد دوپہر میں پھر کھا لیا، پھر شام کو کھائیں گے، بیچ میں چائے بھی پئیں گے. کیا ایسا شخص جس کی زندگی صرف اپنے کھانے پینے بیچ میں چند نمازوں کے مطابق ہے، کیا وہ ایسا شخص نہیں جیسے ٹرین سٹیشن پہ کوئی شخص بیٹھا ہو اور بس ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے، پھر تھوڑی دیر ظاہر بھوک لگتی ہے تو کچھ کھا بھی لیتا ہے، واش روم میں جانا پڑتا ہے واش روم میں بھی چلا جاتا ہے، اس طرح کچھ ایکسرسائز کرنی ہے وہاں بیٹھ کے وہ کر لے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایسا انسان جو پرپز لیس زندگی بسر کرتا ہے اس کا حساب ایک ٹرین اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے مسافر کی طرح نہیں ہے. ایک ٹرین کا بس اس کو انتظار ہے اور وہ ڈیتھ ٹرین ہے. کب میری ٹرین آئے گی اور میں اس میں بیٹھ جاؤں گا. کچھ لوگوں کی زندگی دیکھ کر یقین کریں ایسے لگتا ہے یہ موت کی ٹرین کا انتظار کریں. نہ گھر والوں کو ان کی کوئی ضرورت ہے، نہ وہ ذہنی طور پہ کام کرنے کے وہ قابل ہے. پورا دن ہمارے بڑے بزرگ ایون گھروں میں کھا لیا پی لیا، نمازیں پڑھی، ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے، سیاست دیکھ لی. ایسے مجھے اتفاق ہو جاتا ہے کبھی کبھی سیاست کی کچھ جھلکیاں ٹی وی پہ دیکھنے کی، تو میں سوچتی ہوں کہ ساری بحثوں کا خلاصہ کیا ہے. کیلو قال، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، وہ اس کو بعض دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ مرغیاں نہیں لڑتے آپس میں، اس طرح سیاست کے نام پر لوگ لڑ رہے ہیں. آخر جس گاڑی میں اور آپ بیٹھے ہیں اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کی آخری بوگی کی طرح